بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونیاں ہوں، فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا، جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر، فاولئک هم العادون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے، نماز سے شروع کیا تھا، نماز پر ختم کیا ہے۔ شروع کیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں، اور نماز کا نظام، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے، مستقل پڑھتے ہیں، اس کے تمام جو بھی آداب ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے تمام ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، جنت کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا، جو اس کا جو اصل جوہر ہو۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھیں وہ ظاہر بات ہے مشاہدے کی بنا پر ہی تھیں، ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا۔ تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے، تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علقہ کا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے، یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے، کہ جب پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے، وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، جیسے کہ کوئی یہ جو ہوتی ہیں لیچز کہلاتی ہیں، کیا کہلاتی، جونک، جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو، تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے۔ اب یہ علقہ ہے، پھر اس علقہ سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس علقہ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں۔ یہ وہ جو میں نے جو کیتھل مور سے آپ کا حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں، اس نے کہا ہے واقعتاً گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا، تھوڑا سا کچا سا گوشت، اور پھر اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے، اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بعین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی ایمبریو کی، اسی طرح کے نشان پڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر۔ یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس آیت کا،
جس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ واقعہ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے، اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو قیامت مثمر ہے۔ یہاں فا اور ثم کا فرق دیکھیے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین کے بعد آیا ثم سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے دور کے ہیں۔ اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا، یہ دوسرا دور ہے۔ ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، 4 فا آ گئے۔ پھر آیا ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ، اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب یہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کر دیتا ہے۔ اب یہ کچھ اور شے بن گئی، اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا، انسان نہیں تھا۔ اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب لا کر شامل کر دیا گیا، ثم ينفخ فیہ الروح، لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہے تو کیا بے جان تھا وہ؟ معاذ اللہ، وہ تو جو مرد کا سپرمیٹوزوون ہے وہ بھی زندہ ہے، لیونگ ہے، ماں کا جو اووم ہے وہ بھی زندہ ہے، زائگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے، مردے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو در حقیقت یہ زندہ تو یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی، پہلے وہ صرف حیوان تھا، اب وہ انسان بنا۔ یہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، ایک نیا دور آئے گا تمہارا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروۂ سلام ہے قرآن مجید کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب وہی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ اب یہ 7 آسمان مراد ہیں یا کوئی اور شے مراد ہے، واللہ عالم، آیات متشابہات میں سے ہوگی، جب تک کہ اس کی حقیقت مزید ہم پر منکشف نہ ہو جائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق، ذرا اندازے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہی سیلاب ہو، ساری موت واقع ہو جائے، اندازے سے ہوتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں، جب چاہیں گے سارا پانی لے جائیں گے، تمہارے لیے حیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہے گی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر دیے تمہارے لیے جنات، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی ہم نے بنایا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ عام طور پر یہ جو درخت ہے اس کا جو زیتون کا، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن، وہ تیل لے کر اگتا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے زیتون، اس کے اندر تیل ہے، اولیو آئل ہے۔ تنبت من دہن وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ بہت بڑے علاقے کے اندر اصل شے یہی ہے، بس روٹی، اور روٹی کو بھگو لیا، اس کے اندر کھا لیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے، اگر سمجھنا چاہو تو اسی میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے۔ سورہ نحل میں آیا تھا، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے مابین سے ہم تمہارے لیے دودھ کی دھاریں، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے پلائیں کیا ہے، جس نے ہماری گائے بنائی،
اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. کہاں سے آ رہی ہیں دودھ کی دھاریں؟ ذرا پیٹ چاک کر کے تو دیکھیے اس کے اندر یا گوبر بھرا ہوا ہوگا یا خون ہوگا. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، اور بھی بہت سے منافع، تمہارا سامان بھی ڈھو کر لے جاتے ہیں. ومنھا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. تمہاری پروٹین کی غذا جو ہے انہی کا گوشت ہے.